بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنے رب کا بے پناہ شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحت اور زندگی کے ساتھ یہ خیر اور برکت کا موسم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو اس نے عنایت فرمایا۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، اس مہینے میں ہمارے لیے مغفرت کا سامان، اپنی رحمت کا سامان ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی قیمت ہمارے دل میں ہو، اس کا احساس ہمارے دل میں ہو۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمارے سلف 6 مہینہ پہلے رمضان سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان ملا دے، رمضان تک ہماری زندگی اور ہماری صحت تو باقی رکھ، کہ رمضان آنے والا ہمیں مل جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی لالچ ان کو تھی، اس کی قیمت ان کے نظر میں تھی، یہ مبارک مہینہ ہمیں ملے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت حاصل کریں گے، سمیٹیں گے۔ اور جب یہ نعمت بندے کو مل جاتی ہے تو وہ اسی نقطۂ نظر سے اس پر شکر گزار ہوتا ہے، اس کے لیے لالچ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچئے ہمارے ہاں بحث یہ چلتی ہے کہ کتنی جلدی تراویح ختم ہو جائے۔ جو عوارض ہمارے آج ہیں، کمزور ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ مشکل میں ہیں، کچھ دیر تک قیام نہیں کر سکتے، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے ہاں بھی یہ مشکل تھی۔ ایسا نہیں کہ ان کے ہاں مشکلات نہیں تھی، لیکن ان مشکلات میں وہ تکلیف اٹھاتے تھے۔ آج ہم عبادتوں کے اندر بھی آرام کا سورس اور آرام کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی عبادت ڈھونڈتے ہیں جیسے آرام سے ہم اپنے گھروں میں اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ تھک ہار کر کے سہارے ڈھونڈتے تھے، ایسی صورت تھی۔ تو وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ بات یہ ہو رہی تھی
کہ ان کو اس کی قیمت اور اس کا ویلو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکنا، تکلیف اٹھانا، جسمانی مشقت اٹھا لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہو، ہم دنیا کے مسئلوں میں تھکتے ہیں، دنیا کی ایکٹیویٹیز میں تھکتے ہیں، اور تھکتے ہیں تو کسی ٹارگیٹ کے لیے تھکتے ہیں، کچھ مصلحتوں کے لیے تھکتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑی مصلحت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا تھکے، تھوڑا سا جسم کو تکلیف دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ اس کی قیمت سمجھتا ہو۔ جب ہم دنیا کے کسی کام میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کام کی قیمت ہوتی ہے، اس محنت کا رزلٹ ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ اس محنت کی بنیاد پر ہمیں رزلٹ کیا ملنے والا ہے۔ تو ایسے ہی جب نیک کام، دین کا کام، اللہ کی رضا کے کام میں بندے کا ایمان ہوگا کہ اس کا ایک رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے رزلٹ میں اللہ کی رضا ہے، اس کے رزلٹ میں اللہ کے ہاتھ سے ملنے والا انعام ہے، اس کے رزلٹ میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں اس اسپیشل گیٹ سے داخلہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور جس کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے پر روزے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ایسی عبادت ہے ہاں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حکم پر جہاں حرام اس کو چھوڑنا رہتا ہے، ناجائز چیزیں چھوڑنا رہتی ہیں، منکرات سے بچنا رہتا ہے، وہیں اللہ کے حکم سے ہی وہ حلال چیزیں بھی چھوڑتا ہے، حلال چیزیں، اور ایک پیریڈ تک چھوڑتا ہے۔ تو یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ چیز حاصل ہوتی ہے بندے کو جب اس کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی اس عبادت پر، اس مبارک مہینے کے اعمال پر۔ جب اس کا ایمان ہوگا تو اس مہینے کو پانے کے بعد اس کو خوشی ہوگی کہ اس مہینے میں ہم وہ عبادتیں کر لیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے یعنی تراویحیں پڑھتا ہے، جو رمضان کے مہینے میں تراویحیں پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کس بات کا ایمان؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی عبادت، یہ عبادت جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی صورت میں ایک روزے دار ایک بندہ کرتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اس کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کی صورت میں۔ تو مغفرت کی صورت میں جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ تراویح کے قیام میں مشقتیں اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذریعہ ہے، سورس ہے، تو وہ تھوڑی نہیں زیادہ مشقت اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے گا، تراویح پڑھ لے گا، مشقت اٹھا لے گا۔ اگر یہ ذہن میں بات نہیں ہے تو اس کا دماغ تو یہی چلتا ہے کہ کتنی آسان تراویح ہو، کتنا آسان قیام ہو، کتنی آسانی سے ہم نماز پڑھ لیں، ہمیں مشقت اٹھانی نہ پڑے۔ تو مشقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ جو دنیا میں اپنے آپ کو گدھوں کی طرح تھکاتا ہے، عام طور پہ دیکھیے کہ ہم جب دنیا داری میں اترتے ہیں تو کیسا تھکتے ہیں، تھکا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکتے ہوئے، مشقت اٹھاتے ہوئے بھاری کیوں پڑتا ہے؟ بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ دنیا کا کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے رزلٹ، اور آخرت کا کام کرتے ہیں تو اتنا ایمان کمزور ہے کہ اس کے لیے اسے مشقت اٹھانا بہت بھاری ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ جان کی، مال کی ہر مشقت اٹھانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
قرآن میں آئے تو دل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اصل بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے مال میں سے وہ حصہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، تمہیں محبت لگی ہو اس مال سے، وہ مال نہیں خرچ کرتے ہو تو تم بہت بھلائی پانے والے نہیں ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تو کہتے ہیں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس باغ ہیں، یہ مالدار صحابہ میں سے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبوب میرا باغ بیرہا کا باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں محبوب ہو اس کو خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو، تو مجھے بہت محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کر دیتا ہوں۔ بات مثال کی نہیں ہے، بات مثال کی صرف اس لیے ہے کہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو تمہیں محبوب ہو دنیا میں اس محبوب چیز کا کچھ حصہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور یہ خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ رضا دے گا، جنت دے گا، اور اصل نیکی کا عمل اس وقت ہوگا جب تم اپنی محبوب چیز خرچ کرو۔ تو ایمان جب بندے کا رہتا ہے تو اس کے لیے قربانی دینا، جسمانی قربانی دینا، اپنے اوقات کی قربانی دینا، اپنے مال کی آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون شخص ہے جو ایک کنواں خرید کر کے وقف کر دے گا مسلمانوں کے لیے، بدلہ اس کا کہا بدلہ اس کا جنت ہے۔ جو قیمت مانگا کنویں کے مالک نے وہ مہماگی قیمت دے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا بڑا کام امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جس نے کر دیا اس کے لیے جنت ہے۔ کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا دین کا کام کر جاتا ہے جو وقت کا بہت بڑا تقاضا ہوتا ہے، وقت کا بہت بڑا سوال ہوتا ہے، وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا حل کرنا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کی لالچ میں، میری جنت کی لالچ میں، میرے رغبت دلانے کی وجہ سے اتنا بڑا کام کر دیا، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جا اے میرے بندے، تو نے میری رضا کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا، اب اگر تجھ سے کچھ گناہ بھی ہوں گے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہو گیا۔ کبھی کبھی انسان اپنے ہی سرکل میں دیکھے کہ کبھی ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، ہمارا بھائی کوئی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اہم موڑ پر کسی نازک گھڑی میں کچھ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر دیتا ہے، زندگی بھر آدمی نہیں بھولتا، زندگی بھر کہ ہمارے نازک موڑ پر یہ شخص کھڑا رہا، یہ اصل آدمی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ بندے ہمارے حکم کے مطابق کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کر جاتے ہیں، اور جذبہ اسی وقت جاگتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب بندے کو یقین ہوتا ہے، جب بندے کو یقین ہوتا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے تو ہم دنیا کے گھمانے کے ماحول میں جیسے دنیا گھماتی ہوئی ہم گھومتے، ہمارا موقف کمزور ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اللہ کا تقویٰ، دین کا موقف ہے کہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کی راہ میں صبر، یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ایمان والوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تقویٰ اور صبر یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن تقویٰ اور صبر کو ایمان والا کتنا بڑا ہتھیار سمجھتا ہے؟ وہ تو اسے ہتھیار سمجھتا ہے جسے دنیا سمجھتی ہے، جس کو دنیا دار سمجھتے ہیں عام طور پر۔ تو جب جسے دنیا دار سمجھتے ہیں، دنیا دار جس کو اصل ہتھیار سمجھتے ہیں،
اگر مسلمان بھی اسی کو اصل ہتھیار سمجھ کر کے فتح اور غلبہ ڈھونڈنا شروع کر دے گا تو اسے تقویٰ کی، صبر کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی، دینداری کی کون سی ضرورت ہے؟ پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دیکھیے فرماتے ہیں کہ جس نے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، ایمان ہے اس کا، ایمان کے ساتھ پڑھی، اللہ پر ایمان ہے، اس کے وعدوں پر ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پر ایمان، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، پکا ہے۔ اب اللہ وعدوں میں سچا ہے تو نیک کام کر رہا ہے تو اس کو لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے وہ چیز ہمیں مل جائے، اب اس کے بدلے کی لالچ اس کو ہے، لالچ۔ تو دیکھیے ایمان ہے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے، پھر اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے۔ اب لالچ پیدا ہوتی ہے کس بات کی؟ کہ اللہ راضی ہوگا اور جنت سمجھ دے گا، تو بندے کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بوڑھے سے بوڑھا آدمی، مریض سے مریض مرد ہو یا عورت، مشقتیں اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ ان کا ایمان اور ان کی لالچ بہت ہوتی ہے۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں وہ اپنا گلچھرہ ہی اڑاتے رہتے ہیں۔ رمضان کی راتیں انہیں، رمضان کی راتوں کا کام کیا ہے؟ اس سے کوئی واسطہ نہیں، عام طور پر اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو جن کو لالچ ہوتی ہے، عرض یہ کر رہا تھا، ان کو بہت فکر ہوتی ہے۔ جن کو فکر ہوتی ہے ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی سخاوت والی شخصیت ہے، آپ سب سے بڑے سخی تھے، آپ کا ہاتھ کھلا رہتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں بولتے تھے، کسی مانگنے والے کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا۔ ایسا دینے والا، ایسا سخی انسان۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی سخاوت، جبریل جب آپ سے ملتے تھے، قرآن کا دور ان کے ساتھ ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، جیسے ہوا کھل کر کے چلے، جیسے ہوا۔ اب آپ دیکھیے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال ہوتا تھا۔ آپ تو آلریڈی سخی تھے ہی سب سے زیادہ، رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو اور آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو کیا سخاوت کے لیے مالداری ضروری ہوئی کہ وہی جو مالدار ہو زیادہ وہی سخاوت کرے گا؟ سخاوت کا ایک عمل ہے، ایک کیریکٹر ہے سخاوت، ایک بلند اخلاق ہے سخاوت۔ جس کے پاس سخاوت ہوگی وہ اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا، مالدار ہے تو اس کی حیثیت مالداری کے حساب سے ہونی چاہیے۔ غریب ہے تو سخاوت کا مسئلہ مالداری کے ساتھ نہیں ہے کہ مالدار ہے تو سخاوت کرے، غریب ہے تو اپنی حیثیت میں سخاوت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال رکھتے تھے اپنے پاس، کون سا خزانہ آپ کے پاس ہوتا تھا؟ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس سائل آتا سوال کرنے تو آپ پوچھواتے تھے اپنے گھروں میں، اپنی بیویوں کے ہاں پوچھواتے تھے کہ دیکھو کچھ ہے، تو سائل آیا ہی سے دے دیا جائے، دیکھو کچھ ہے۔ اگر جواب اس طرح کا آتا کہ ہے نہیں کچھ گھر میں دینے کے لیے، آپ سوچئے آپ کی سخاوت کیسی تھی۔ تو آپ کہتے تھے کہ بیٹھو، سائل سے کہتے تھے کہ بیٹھو، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، بیٹھو۔ یعنی اسے جواب اس طرح نہیں دیتے تھے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے گا تو اس سائل کو دے دے۔ آپ سوچو اس طرح کی سخاوت۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نبی کی سنت کا شیدائی، نبی کی سنت کا لالچی مومن، ایک سنت کی فکر کرنے والا اور ایک سنت پر عمل کرنے والا
اس کی مطابقت کرنے والا رمضان کے مہینے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی لالچ کرتا ہے کہ آپ رمضان میں باوجود ہے کہ آپ کی پوزیشن مالی کیا تھی، آپ بڑی حد تک سخاوت کرتے تھے، تو وہ نبی کی سنت کی پیروی میں جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ یہ ذہن ایمان والے کا کیسے بنتا ہے؟ یہ ذہن ایمان والے کا بنتا ہے اسی صورت میں کہ جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے سے گھٹاتا نہیں۔ بتائیے کتنا بڑا امتحان ہے ہمارے لیے۔ آج آپ کے ہاں بہت سارے سفراء ہیں، بہت سارے دینی تعلیمی اداروں اور دعوتی اداروں کے لوگ آپ کے ہاں آئے ہوئے ہیں، یہ مشن کے لوگ ہیں، یہ اسلام کی راہ میں جہاد جو اصل جہاد ہے، یعنی اسلام، قرآن، اس کی تعلیم اور اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کے لیے جو لوگ ہیں، اس راہ میں خرچ کرنے کے نقطۂ نظر کو اس ڈھنگ سے کہ یہ مشن کی راہ ہے اور اس میں خرچ کرنا ہمارا، جہاں ہماری زکوٰۃ کے حساب سے ہم پر فرض ہے، وہیں ہم اپنے صدقات سے اپنی سخاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر ہم خرچ کریں۔ کیوں خرچ کریں؟ اس لیے خرچ کریں کہ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ مالداروں میں سے نہیں تھے، لیکن آپ کی سخاوت مالداروں کے لیے نمونہ ہے اور غریبوں کے لیے تو ہے ہی ہے۔ غریبوں کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم، تو اسے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں دیا ہے تو خرچ کرتا ہے، اسے خرچ کرنا چاہیے۔ کروڑوں دیا ہے تو لاکھوں خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم خرچ کرنے والا 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں پہنچ جاتا ہے؟ اس کو لالچ ہے، جس کے پاس اللہ کا مال ہے، کہ ہم خرچ کریں 1,00,000 درہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ اور اس کے دین کے مشن کی سربلندی کے لیے، تو وہ 1,00,000 خرچ کرتا ہے۔ وہی جذبہ ہے اس کا، وہی جذبہ اس غریب کا ہے جس کے پاس لاکھوں نہیں ہے، کروڑ نہیں ہے، اس کے پاس 150 ہے، اس میں سے 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ ہے، 1,00,000 خرچ کر دیا، ایک آدمی کے پاس 50 درہم ہے، 1 درہم خرچ کر دیا۔ بتائیے خرچ کرنے کے اعتبار سے، ریشیو کے اعتبار سے، اپنے پرسنٹیج کے اعتبار سے جو کچھ ہے بندے کے پاس وہ تو برابر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر میں بھی دونوں برابر ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مالدار رمضان میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈے، نبی کی سنت کی پیروی کرے اور پیروکار ثابت کرے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنا مالدار ہے۔ جو جس حیثیت کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اسی حیثیت کا امتحان ہے، لیکن ہر بندے کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے فکر کیا ہونی چاہیے؟ فکر یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے غضب کی دوری کا ذریعہ ہے۔ یہ ایمان جب بندے کا ہوتا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بندے کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال کے گھٹنے کی بنیاد نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ایمان پر ہیں، اس مضبوطی پر ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، جبکہ اصل یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز جب نیا دن طلوع ہوتا ہے، نیا دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں تو برکت دے،
یہ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دن، ہر نیا دن جب آتا ہے تو خرچ کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس خرچ کرنے والے کے مال میں تو برکت دے، اور جو خرچ کے تقاضوں پر ہاتھ روک لیتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی برکت کو تو اٹھا لے۔ یہ نبی کی بات ہے، نبی کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی بات پر ایمان لایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کے لیے فرشتہ برکت کی دعا کرتا ہے، اور خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ما نقصا مال من صدقہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اس کو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ الگ ڈھنگ سے سمجھیں، الگ ڈھنگ سے دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خرچ کر دیا جاتا ہے اس کی شکل معلوم نہیں کون سی بن جاتی ہے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت کے لیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ کبھی دعا قبول کی قبولیت ہماری نظر میں ہمارے حساب سے نہیں ہوتی، لیکن ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے دعا کیا ہے اللہ میں بخار زدہ ہوں، میرا بخار تو دور کر دے، رب العالمین نے بخار نہیں دور کیا، بخار سے بڑی خطرناک بخار، مزمن بخار، دماغی بخار یا اور معلوم نہیں کتنے قسم کی خطرناک بیماری، اس دعا کی برکت سے اس شکل میں تو اس کی دعا اللہ نے نہیں قبول کی، دوسری مصیبت اس کی اللہ نے ٹال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مصلحت سے زیادہ اس کی مصلحت جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں جب ہمارا ایمان ہوتا ہے، بات شروع سے گفتگو کی بنیاد یہی ہے کہ دیکھیے جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا تب تک ہمارے ہاں شوق اور محبت نہیں ہوگی، تب تک مشقت اٹھانا آسان نہیں ہوگا، تب تک حوصلے سے خرچ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے صحابہ میں ایسے لوگ تھے، آخر کیوں اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے، غلبے کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے، ساری دنیا سرنڈر ہو گئی ان کے سامنے۔ ان کی حالتوں کو دیکھیے، قرآن پڑھیے، واقعات دیکھیے۔ کبھی کبھی جہاد کا موقع آتا تھا، جہاد میں جانے کے لیے سواری نہیں ہوتی تھی، جہاد میں جانے کے لیے ہتھیار نہیں ہوتے تھے کہ فراہم کر دیے جائیں، جہاد میں جانے کے لیے سفر خرچ نہیں ہوتا تھا، زیادہ سفر۔ تو جن صحابہ کے پاس وسائل اور سورسز نہیں ہوتے تھے، نہ مرکز کے پاس، سینٹر کے پاس سورس ہوتا تھا کہ انہیں تیار کر کے بھیجا جائے بحیثیت سپاہی، کیونکہ جہاد کے لیے تو مرکز اور حکومت ہی سپاہیوں کو تیار کرے گی، بھیجے گی، یہ منمانی کام نہیں ہے کہ آدمی کہیں نکل جائے جہاد کے نام پر۔ تو کیا قرآن کہتا ہے کہ وہ روتے تھے، اس بات پر روتے تھے کہ ان کے پاس سورس نہیں ہے کہ اس سورس کو لے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد میں چلے جائے، نہ مرکز ہمارے لیے سورس فراہم کر پا رہا ہے، مرکز کے پاس بھی پوزیشن نہیں ہے۔ تو روتے تھے۔ کیوں روتے تھے آپ بتائیے؟ جان اور مال، یا تو جان دینا ہے یا تو لینا ہے، یا اس کے بیچ کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے، غلبہ حاصل ہو جائے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ ایمان تھا تو دیکھیے اتنے کٹھن موڑ اور محاذ پر بھی ان کے لیے اتنی بے چینی ہوتی تھی، ہمارے اپنے دل دیکھیے کتنے کھلے ہیں، کتنے تنگ ہیں۔ جائزہ لینا چاہیے، ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ دنیا داری کے مسئلوں میں ہمارے ہاتھ کیسے کھلے ہیں، شوق کے لیے ہمارے ہاتھ کتنے کھلے ہیں، انجوائے کے لیے ہمارے ہاتھ کتنے کھلے ہیں، اپنے سرکل اور اپنے حلقوں میں اپنی حیثیت بتانے کے لیے ہمارے ہاتھ کتنے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے تقاضوں کے لیے، نبی کی سنت اور نبی کی صفت اور اخلاق کی پیروی کے لیے ہماری طبیعتیں کیسی ہیں، ہمارے ہاتھ کیسے کھلے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایمان ہو ہمارا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہو تبھی ہو سکتا ہے۔ ہم کمزور ہیں،
اسی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خالی تمنائیں کرتے ہیں، تمناؤں سے رزلٹ نہیں ملتے، دنیا میں کہیں بھی تمناؤں سے رزلٹ نہیں ملتے، خواہشات سے رزلٹ نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے ہم میں ہر آدمی دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیسا سپاہی ہے، کیسا سپاہیانہ اس کا عمل ہے۔ جس مسلمان کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو، آپ بتائیے اس کے لیے کہاں سے خیر آئے گا؟ ہمارے سماج میں اگر عام طور پر لوگ رواج کی پیروی کرتے ہو، رواج کی دیکھا دیکھی عمل کرتے ہو، آپ بتائیے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے، اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت صاف صاف کہا ہے کہ اگر تم دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتے ہو تو میں تمہارا عمل اور تمہارا دکھاوا سب تمہارے منہ پر لوٹا دیتا ہوں۔ اللہ کو ایسی چیز کوئی قبول نہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دنیا میں جو بھی وسائل کام کرتے ہیں ان کو غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان میں رکھا ہے کہ جو سورس کام کرنے والے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں مضبوطی ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی اپنے غریب بندے کو جو ہمارا رشتہ دار ہے، کیا اسے نہیں مالدار کر سکتا ہے؟ جیسے ہمیں مالدار اس نے کیا، آپ کو کیا، کر سکتا ہے۔ مالدار رشتہ دار کا امتحان رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کے غریب رشتہ دار کے مسئلے میں۔ اب اگر اس کا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے غریب رشتہ دار کو دینے میں ڈبل اجر دے گا اللہ، تو رشتہ دار سے چاہے جتنے جھگڑے ہو، چاہے جتنے کیس ہو، چاہے جتنی مشکلات ہو، اگر وہ محتاج ہے تو دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کی لالچ ہے، اور اگر اجر پانے کی لالچ اس کو نہیں ہے تو اس کا جہاں دل کہتا ہے وہاں دے گا، جہاں دل کہتا ہے وہاں نہیں دے گا، جہاں دل اس کا کہتا ہے نہیں دینے کو وہاں نہیں دے گا، بھلے اس کی نظر میں وہ ضرورت مند ہے۔ آپ سوچئے کتنی بار ہم لوگ سنتے اور کہتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی تو کہتے ہیں بکری ذبح ہو گئی تو پہلے پڑوسی کو دے دو، تو انہیں تو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے، تو انہیں ان کے شاگرد بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پڑوسی آپ کا تو یہودی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی سب سے پہلے پڑوسی کا حق ہے، وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کا ہو، نان مسلم ہو مسلم ہو، یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہے اس لیے اس کا حق بڑا۔ کیسے آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ بتاؤ کیسے ایسا کر سکتا ہے آدمی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیا؟ آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی منافقوں نے، اور بعد سچے صحابہ سے غلطی ہو گئی، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے، ایسے رشتہ دار تھے جن کا گھر خرچ چلاتے تھے حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر مالدار صحابہ میں سے تھے۔ تو جب یہ سنا تو کہا کہ اللہ کی قسم اب تک جو دیتا تھا اب نہیں دوں گا۔ میری بیٹی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، امت کی ماں پر تہمت لگائی منافقوں نے، اس کی مہم میں یہ کہاں سے شکار ہو گیا، اب اسے کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، قرآن کی آیت نازل فرمائی، یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھو ابو بکر سے، اے نبی پوچھو ابو بکر سے، بلا کر کے آیت سناؤ، کیا تمہیں اللہ کی مغفرت نہیں محبوب ہے؟ یعنی تم خرچ کرتے ہو اپنے رشتہ دار پر تو اللہ کی مغفرت اور رضا پانے کے لیے، یہ حق ہے غریب رشتہ دار کا، مالدار اپنے رشتہ دار کے مال میں پہلا حق ہے، راضی ہوگا تب دے گا، راضی رکھے گا تب دے گا، جو کہے گا سنے گا رشتہ دار غریب تب دے گا، تب تو یہ دنیا داری ہو گئی، تب تو یہ دنیا داری ہو گئی۔ یہ تو دنیا میں کوئی بھی ایسا کرتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے دینا
پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے رشتہ دار کی میرا رشتہ دار میرے ساتھ سلوک اور ٹریٹ کیسے ہمارے ساتھ کرتا ہے، نہیں دیکھتا ہے وہ، کیونکہ وہ دیتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں اپنے رشتہ دار کا بڑا حق سمجھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کی فرما برداری کے لیے۔ ایک غریب کو آدمی دیتا ہے، ایک غریب کو ایک مالدار دیتا ہے، ایک عالم کو دیتا ہے تو سوچتا ہے میری والی کرے، برباد ہو گیا اس کا دینا۔ ایک طالب علم کو دیتا ہے کہ یہ ہماری والی کرے گا، سماج کے غریب کو دیتا ہے کہ یہ غریب ہماری حکم کی فرما برداری کرتا رہے گا، تو یہ تو دنیا داری کا لینا دینا ہوا۔ دین کی بنیاد پر لینا دینا ایسا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن کی نظر ہونی چاہیے کہ جب وہ غریب کو دے گا تو اس کے مال میں برکت ہوگی، جب کسی عالم اور طالب علم کو دے گا وہ مضبوط ہوں گے، جب کسی ادارے اور کسی مدرسے اور کسی دعویٰ کے مراکز کو دے گا تو اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، اسلام کی حفاظت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا۔ ایک غریب کو دے گا بدلہ لینے کے لیے، جی حضوری کرانے کے لیے، اپنا کام کرانے کے لیے، اور اوپر سے اگر کہیں وہ حکم عدولی کر جائے، بات نہ سنے تو اس کو سنائے گا، دے گا تو تکلیفوں میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ تمہارا تو دینا اللہ کے لیے ہے، تمہارا تو دینا اللہ کے مال میں ہے، اللہ کے مال میں سے ہے، تمہارا مقصد بلند ہونا چاہیے، دے کر کے خوش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اس کی قبولیت کے لیے اور اس میں برکت کے لیے، برکت ڈھونڈنے کے لیے، مال میں برکت کے لیے دعائیں لینے کی لالچ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے اس صحابی سے جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں جن پر صلی اللہ علیہ وسلم میں جن پر خرچ کرتا ہوں ان کے تعلق سے میرے دل میں بڑا ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، میری فضیلت ہے، میری برتری ہے ایک غریب کے مقابل میں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے اس خیال کو کہا یہ خیال غلط ہے جو اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ خیال صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں جب تم کسی غریب پر خرچ کرتے ہو وہ دعا کرتا ہے تو اللہ برکت دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی غریب کو دیتے وقت آدمی اگر اسے صحیح کنسپٹ معلوم ہو تو یہ خیال پیدا نہیں ہو، دکھی نہیں کرے گا کسی کو دے کر کے، تانا نہیں مارے گا کسی کو دے کر کے، احسان نہیں جتلائے گا کسی کو دے کر کے، اس نے ایک بلند مقصد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ ہمارا بھی آپ کو یہی سوچنا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اسی طرح کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عبادت کے مہینے کی ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو شوق سے محبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلے کے ساتھ مشقتیں اٹھانے کی جانی و مالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین یہ مبارک مہینہ جیسے تو نے ہم پر اس کا سایہ ڈالا ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہمیں ہماری عبادتوں کے لیے ہماری مغفرتوں کے لیے تو قبول فرما لے، اور اللہ ان لوگوں میں سے تو ہمیں شامل فرما جن کے بارے میں تیری طرف سے وعدہ ہے کہ جنہیں یہ مبارک مہینہ ملے اور بخشش کرا لے تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے تو شامل فرما جن کی تو بخشش فرما دیتا ہے اس مبارک مہینے کی عبادتوں سے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سنتوں کی فکر کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنتوں کا لالچی بنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اور نبی کی سنتوں کو اسلام کے غلبے کی بنیاد سمجھنے کی توفیق دے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں غلبہ کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک تم اپنے نبی کی سنت پر لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، اپنے اللہ کے دین پر لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، تب تک تم کو عزت نہیں ملے گی، غلبہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بنیادی سمجھ کو اللہ تعالی سمجھنے کی، اس میسج کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔